السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم جس مذہب میں رہتے ہیں، ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں، بحمدہ تبارک و تعالی، اس دین نے، اس مذہب نے، اس شریعت نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں کس طریقے سے سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ تمام چیزیں اسلام میں مکمل حیات کا قانون بتایا گیا۔ آپ اس بات سے سمجھیں کہ اسلام دنیا کا پہلا ایسا واحد مذہب ہے، اسلام دنیا کا ایسا پہلا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ناخون کاٹنے تک کی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں ناخون کب کاٹنے چاہیے، کس طریقے سے کاٹنے چاہیے، پہلے کہیں سے شروع کریں پھر کہاں سے کاٹیں، تو یہ تمام چیزیں اگر اسلام بتا رہا ہے تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ اسلام میں قانون کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے۔ اسلام دوسرے کے قانون کو فالو ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ناظرین گرامی، آج کا جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہے لو جہاد کے تعلق سے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر لو جہاد کو لے کر کے ایک بڑا گھماسان چل رہا ہے، اور لوگ اس کو اسلام کے سر پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میرج لائف کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا سکھایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی چند چیزیں بہت پسند ہیں۔ میری بات کو بہت غور سے سنیں، اور میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو ان سڑک چھاپ اور سرفرے کے عاشقوں تک پہنچا دیں جو اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں مجھے دنیا کی چند چیزیں بہت پسند ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے نیک بیوی بہت پسند ہے، مجھے نیک بیوی بہت پسند ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے خیر ملی جسے نیک بیوی ملی، اسے اللہ کی طرف سے خیر ملی جسے نیک بیوی ملی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کس طریقے کا سبق دیتا ہے۔ خیر کسے عطا ہوئی؟ جس کے نکاح میں نیک بیوی آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا، آپ سن رہے ہیں کہ یو پی کے اندر وہ لو جہاد کا قانون بنا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم ہی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ مرکز سنیت، درگاہ اعلیٰ حضرت، مرکز دارالافتاء بریلی شریف سے یہ فتویٰ کل ہی جاری ہوا ہے، اور فتوے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لو جہاد کا اسلام میں اور شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ اس لیے فتوے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے بلکہ یہ مغربی تہذیب ہے جو انگریزوں نے یہاں چھوڑ گئے یا انگریزوں نے پھیلا دی تھی۔ بحمدہ تبارک و تعالی بریلی والوں نے اس کو سواگت کیا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ اسلام ایسے تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ سڑک چھاپ کے عاشق، وہ سر پھرے عاشق، وہ ایک طریقے کے گنڈے جو دوسری بچیوں کے ساتھ جا کر کے اپنے جھوٹے پیار کا جال پھیلا کر کے اور اس کو اسلام میں کنورٹ کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے میں مجاہد ہو گیا، میں نے بہت بڑا کام اسلام کے لیے کیا ہے۔ تو کان کھول کر کے سن لیں، میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تمام نوجوان بہت کان کھول کر کے سنیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اندر، ہمارے اس ملک عزیز کے اندر جب یہ قانون بن جائے گا اور پوری طریقے سے سرکریہ ہو جائے گا، پوری طریقے سے لاگو ہو جائے گا، تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جھوٹے مسلمان، وہ دھوکے باز مسلمان، وہ مکار نوجوان جو دوسری بچیوں کو جا کر کے اپنے جال میں پھنسا کر کے اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہیں، میں گزارش کرنا چاہوں گا، آؤ دیکھو تو صحیح مسلمانوں میں کتنی بچیاں ہیں، مسلمانوں میں کتنی بچیاں ہیں
کتنی بچیاں کہ دیکھیے آج بھی صبح سے شام تک انتظار کرتی ہیں کاش ہمارا کوئی رشتہ لے کر کے آئے۔ اللہ لعنت برسائے گا تم پر اگر تم کہیں دیکھیے غیر جگہ شادی کرو گے اور مسلم بچیاں ایسی رہ گئیں۔ ہم اس اسلام کے اندر رہتے ہیں جس اسلام کے بانی نے یہ بات ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں ایک مسلم بچی کا نکاح پوری امت مسلمہ کی بچی کے نکاح کی کہہ دیکھیے برابر ہے۔ ایک مسلم بچی کی حیا پوری امت مسلمہ کی کہہ دیکھیے حیا کے برابر ہے۔ اور اسلام صرف حیا کا قانون کہہ دیکھیے اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم کہہ دیکھیے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ حیا کرتے ہو، اسی طریقے سے غیر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی کہہ دیکھیے حیا کا معاملہ کرو۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو روزانہ صبح سے شام تک کے دیکھیں دروازوں پر کھڑے ہو کر کے یہ سوچتے ہیں، یہ انتظار کرتے ہیں کاش کوئی نوجوان آئے میری بچی کو کیا دیکھیے شادی کر کر کے لے جائے۔ غریبی کی بنا پر، مشکل کی بنا پر، ماں باپ کے بوڑھے ہو جانے کی بنا پر آج اللہ اکبر بچیاں کے دیکھیں انتظار میں ہیں، اور بچیوں کی بڑھتی عمر بوڑھے ماں باپ کے لیے کہ دیکھیے بہت بھاری بوجھ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا لو جہاد کے تعلق میں نہ پڑھیں، اس تعلق سے نہ پڑھیں۔ جو نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یا ہم مجاہد بن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کہ دیکھیے بہت بری بات ہے۔ اسلام ایسے نوجوانوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ لعنت ہو اللہ کی ان نوجوانوں پر جو غیر کے دیکھیے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیے یہ ہوتا کیا، اس کی بنا کیا ہے؟ بنا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا جو کر رہا ہوں اس سے اسلام کے دیکھیے بڑھے گا، اس سے اسلام کے دیکھیے آگے تک جائے گا، میں ایک کو مسلمان کے دیکھیے بنا رہا ہوں۔ نہیں، تیرا یہ کہنا کیا دیکھیے بالکل غلط ہے، تیرا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ جبکہ قوم کے اندر بچیوں کی عمر بڑی ہو رہی ہے، بچیاں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اور تو دوسروں کے چوکھٹوں پر جا کر کے اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہے، تو اسلام کیا دیکھیے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا ہم کیا دیکھیے یو پی میں جو قانون بنا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون پورے دیش کے اندر بنے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی شادیاں جو کہ دیکھیے الگ الگ مذہب کے تعلق سے ہوئی ہوں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، وہ شادیاں کہ دیکھیے زیادہ دن تک کہ دیکھیے اچھی نہیں رہیں، یا تو وہ ٹوٹ گئیں اور یا پھر کہ دیکھیے ہمیشہ کے لیے کفر ان کے گھر میں بس گیا کہ ایک کا نام بچے پیدا ہوئے تو ایک کا نام محمد رکھ دیا اور ایک کا نام کہ دیکھیے منٹو چنٹو رکھ دیا۔ تو یہ تمام چیزیں کہ دیکھیے اسلام برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اسلام نے کبھی کہ دیکھیے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو ان سرفرے اور سڑک چھاپ کے دیکھیے عاشقوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے زندگی کے لیے کہ دیکھیے بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔